کہنے لگی تو رومال ہٹا دیتی، میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، اسے روک لیتی، اسے دیکھ ضرور لیتی، لیکن تم ہو ہی ڈرپوک۔ میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہوتا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے تو یہ سب ایک فلمی سین جیسا لگ رہا ہے، ہائے کاش میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاتی۔ بینش کی وہی مذاق کرنے کی عادت۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ چند روز میں یونیورسٹی بھی نہیں گئی، پھر یونیورسٹی میں چند دن کی چھٹی آ گئی۔ میں زوار بھائی کے ساتھ حویلی پہنچ گئی۔ اپنے دادا کی میں لاڈلی تھی اور انہیں آغا جان کہتی تھی۔ حویلی آتے ہی میں سب سے پہلے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ بے حد خوش ہوئے، کہنے لگے آ گئی میری پیاری بیٹی۔ میں ان کے ساتھ لگ گئی، انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر کہنے لگے زوار نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا راستے میں؟ میں نے کہا نہیں آغا جی، وہ تو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تب تک زوار بھائی بھی آغا جی کے کمرے میں آ چکے تھے، ان سے سلام کرنے لگے۔ میری والدہ بھی آ گئیں، وہ کہنے لگی سب سے پہلے تمہیں دادا کا خیال آتا ہے، میں جو صبح سے کچن میں تمہارے لیے تمہاری پسند کے کھانے بنوا رہی ہوں، یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے سلام کر لو۔ میری ماں نے شکوہ کیا تھا، ایک پیار بھرا شکوہ۔ آغا جی کہنے لگے تم دادا اور پوتی کی محبت سے جلا مت کرو۔ میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ پورے 3 مہینے بعد میں آئی تھی، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ زوار بھائی کہنے لگے مجھ سے پڑھائی تو اچھی جا رہی ہے نا تمہاری، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی سب ٹھیک ہے۔ آغا جی کہنے لگے ہاں اسے بتاؤ اگر کوئی مسئلہ ہے تو، یہ پستول کی نوک سے سارے مسئلے حل کر دے گا، اسے بس یہی کام آتا ہے۔ زوار کہنے لگا ہاں